کس کے نام کے ساتھ لکھا؟ برادران اہل سنت نے لکھا کہ حضرت محیصہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو رسالت مآب نے فدق کے یہودیوں کی طرف بھیجا اور اس جاگیر کے سردار یوشع بن نون کو اسلام قبول کرنے کا پیغام دیا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے اپنی آدھی جاگیر فدق پیشکش کی اور ایک باقاعدہ معاہدہ لکھا کہ ہم یہ جاگیر مسلمانوں کے رسول کو دیتے ہیں، اور یہ خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت تھی۔ اور اس وجہ سے کہ تاریخ اسلام میں اس واقعے کو اس انداز سے بھی نقل کیا گیا ہے کہ جس جگہ کے لیے مسلمان اپنا لشکر یا اپنے گھوڑے نہ دوڑائیں اور صرف وہ رعب اسلام کی وجہ سے اسلام کو مل جائے تو اسے مال فی کہا جاتا ہے۔ مال فی اس مال کو کہا جاتا ہے جس کے لیے مسلمانوں نے نہ گھوڑے دوڑائے ہوں اور نہ ہی لشکر لے کے گئے ہوں، یہ صرف اسلام کے رعب کی وجہ سے ملے۔ لیکن یہاں میرا نظریہ تھوڑا سا مختلف ہے کہ یہ اصل میں ملکیت تھی انبیاء کی اور یہودی اس پہ قابض تھے، لیکن کیونکہ وہ قابض تھے انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جاگیر اپنی مرضی سے دے دی۔ اس کے لیے اہل سنت کی معتبر کتابیں فتح البلدان میں ابی الحسن بلازری نے، معجم البلدان 139 نمبر صفحہ مطبوعہ بیروت یاقوت الحمری بغدادی نے، تاریخ تبری میں جلد نمبر 3 میں ذکر غزوۃ الخیبر میں، تاریخ کامل جلد نمبر 108 پہ ابن اسیر نے، شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 108 پر، اور تاریخ الخمیس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 58 پر لکھا گیا کہ اس جاگیر کو محیصہ بن مسعود انصاری جو اہل فدق کے پاس گئے تھے تو ان کے سردار یوشع بن نون نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھ کے دی، اور ان تمام جو کتب میں نے آپ کے سامنے جن کے نام لیے ان میں لکھا ہے کہ یہ صرف فدق خالصتاً رسول اللہ کی ملکیت تھا۔ جب یہ رسالت مآب کو مل گئی تو اس کے بعد خدا نے قرآن میں سورہ حشر کی آیت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما عفا اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ ولرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ اس آیت میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ جو مال اللہ نے اپنے رسول کو کریا والوں سے بغیر لڑائی کے دلوایا اس میں حق ہے خاص اللہ کا، اس کے رسول کا، ذوی القربا کا، والیتامى والمساکین وابن السبیل، یتیم، مسکین اور مسافروں کے لیے۔ یہ جو آیت ہے اس آیت کے ضمن میں تفسیر کبیر اہل سنت برادران کی، تفسیر مظہری، فتوحات الہیہ، تفسیر روح المعانی، تفسیر در منصور اور تفسیر جواہر، ان تمام تفاسیر میں یہ نقل ہوا کہ جب یہ آیت آئی تو اس آیت سے مراد وہ فدق کی جاگیر ہے جو اللہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغیر جنگ کے خیبر کے یہودیوں سے دلوائی تھی، لہٰذا یہ آیت صرف اس جاگیر کے متعلق ہے۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جاگیر مل گئی تو یہ 7 ہجری ہے۔ 7 ہجری کو رسالت مآب کو اس جاگیر کا ملنا تھا، یا اس کے بعد خدا نے قرآن میں ایک اور آیت بھیجی، وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، کہ اپنے قریبیوں کو ان کا حق دو۔ اب یہاں پر اہل سنت برادران کی میں کتب کے حوالے دیتا ہوں جن میں لکھا ہے کہ هذه الآیات وآت ذا القربى حقه دعا نبی فاطمہ وآتها فدق۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور فدق اپنی بیٹی کو لکھ کے دے دیا۔ اب اس کے حوالے نوٹ فرمائیں۔ پہلی کتاب ذخیرۃ الحفاظ، محمد بن طاہر احمد المقدسی، جلد نمبر 4، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان، صفحہ نمبر 266 اور حدیث نمبر 4570۔ اس میں یوں لکھا گیا کہ جب یہ آیت آئی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور فدق بی بی کو دے دیا۔ دوسری کتاب شواہد التنزیل، امام حاکم اسکانی کی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 515 اور حدیث نمبر 468۔
دعا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ وعطاہا فدق، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور فدق انہیں لکھ کے دے دیا۔ تیسرے حوالہ تفسیر قرآن العظیم ابو الفدا ابن کثیر دمشقی، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان، صفحہ نمبر 36۔ اس آیت کے ضمن میں یوں لکھا گیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے اترنے کے بعد اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور فدق اپنی بیٹی فاطمہ کو لکھ کے دے دیا۔ چوتھی کتاب جامع المسانید والسنن، حافظ ابن کثیر دمشقی، جلد نمبر 33، دارالفکر بیروت لبنان کی چھپی ہوئی، صفحہ نمبر 349 کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے اترنے کے بعد اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور فدق بی بی کو دے دیا۔ پانچواں حوالہ میزان الاعتدال ابی عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان الذہبی، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 135، حدیث نمبر 5872 کہ رسالت مآب نے اس آیت کے اترنے کے بعد بالکل وہی اسی طریقے سے یہاں بھی اس حدیث کو نقل کیا گیا۔ مجمع الزوائد و منبع الفوائد، جلد نمبر 7، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان، صفحہ نمبر 18، حدیث نمبر 11125، بالکل انہی الفاظ کے ساتھ یہاں بھی نقل کیا گیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے اترتے ہی اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور فدق بی بی کو لکھ کے دے دیا۔ ساتواں حوالہ المطالب الاعلیہ، جلد نمبر 8، حافظ شہاب الدین ابن حجر اسقلانی، اہل سنت برادران کے مشہور مفسر و مؤرخ، صفحہ نمبر 280، مطبوعہ بیروت، حدیث نمبر 3717 کہ جناب سیدہ کو رسالت مآب نے بحکم خدا فدق دیا۔ حوالہ نمبر 8 لباب النقول، مشہور عالم دین اہل سنت کے جلال الدین سیوطی، دارالکتاب العربی، صفحہ نمبر 146، حدیث نمبر 639 کہ رسالت مآب نے بحکم خدا، جو وحی الہی کا ترجمان رسول ہے، اس نے اللہ کے حکم کے ساتھ یہ جاگیر اپنی بیٹی فاطمہ کو دی۔ نواں حوالہ الدر المنصور فی التفسیر المعصور، جلد نمبر 5، دارالفکر بیروت لبنان کی چھپی ہوئی، صفحہ نمبر 273، بالکل انہی الفاظ کے ساتھ نقل ہوا کہ رسالت مآب نے اس آیت کے اترتے ہی اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور فدق اپنی بیٹی فاطمہ کو لکھ کے دے دیا۔ 10واں حوالہ تفسیر روح المعانی، جلد نمبر 8، مکتبہ امدادیہ ملتان، صفحہ نمبر 62، انہی الفاظ کے ساتھ پھر نقل ہوا کہ حکم خدا کے ساتھ رسالت مآب نے فدق اپنی بیٹی فاطمہ کو لکھ کے دے دیا۔ التفسیر مظہری الشیخ قاضی محمد ثناء اللہ عثمانی حنفی، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 242، انہی الفاظ کے ساتھ یہاں بھی حدیث نقل ہوئی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے اترتے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور فدق بی بی کو دے دیا۔ فتح القدیر امام شوکانی، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 278، 278، اس میں لکھا کہ رسالت مآب نے اس آیت کے بعد اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا، فدق بی بی کو دیا۔ 13واں حوالہ جامعہ اسباب النزول، صفحہ نمبر 205، حدیث نمبر 26، اسی طریقے سے یہاں بھی حدیث نقل ہوئی کہ رسالت مآب نے اس آیت کے اترتے ہی جب یہ آیت نازل ہوئی اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور فدق بی بی کو دے دیا۔ 14واں اور آخری حوالہ مواہب الرحمان، مکتبہ الرحمانیہ، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 81 نمبر صفحہ پر علامہ سید امیر علی نے یوں لکھا کہ اس آیت کے اترتے ہی رسالت مآب نے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کو بلایا اور فدق بی بی کو دے دیا۔ برادران ایمانی، ہم نے آپ کے سامنے فدق کہاں سے چلا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل سنت کی کتابوں سے کہ
خیبر کے یہودیوں نے رسالت مآب کو دیا، اور خدا نے جب قرآن میں آیت بھیجی کہ یہ جو مال فے ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، خالص اللہ کے لیے، ولرسول اور اس کے رسول کے لیے، ولذی القربا اور ذی القربا کے لیے، کیونکہ یہ جگیر مال فے ہے تو مال فے میں سے یہ اللہ کی ملکیت ہے، رسول کی ملکیت ہے، اور اس کے بعد ذوی القربا کی ملکیت ہے۔ اس کے بعد یہاں پر یتیم، مساکین اور مسافر، ان کے بارے میں جہاں ذکر ہو رہا ہے تو میں آپ کے گوش گزار یہ ضرور کروں گا کہ جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ سے لے کے اسلام کی آخری جنگ تک مسلمانوں کے ہاں جتنا بھی مال غنیمت آیا وہ رسالت مآب برابر اصحاب میں تقسیم کرتے رہے، حتیٰ کہ یہاں تک بھی کتب میں نقل ہوا کہ جب رسالت مآب کی بارگاہ میں کوئی شخص کوئی چیز لے کے آتا رسول کو پیش کرتا تو رسالت مآب اس سے پوچھتے کہ یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے، ہدیہ ہوتا تو قبول کر لیتے، صدقہ ہوتا تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے اصحاب میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک امت کے نبی، ایک امت کے ہادی تو تھے، لیکن اس کے ساتھ بنی عبد المطلب اور بنی ہاشم اس تمام کنبہ، اس تمام خاندان کے کفیل بھی تھے، اور اس خاندان کے یتیم، مساکین رسالت مآب کی کفالت سے ہی پلتے تھے۔ تو اس جاگیر سے جو حق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملتا تھا وہ رسالت مآب اپنی ذات پہ نہیں بلکہ بنی ہاشم، بنی عبد المطلب کے یتیموں، مساکین اور اس کے مسافروں میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ 7 ہجری میں یہ مال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا، اس کے بعد جناب سیدہ کے نام لکھ کے دے دیا، یعنی کہ اب اس بات پہ بحث بالکل فضول ہے کہ یہ بی بی کی میراث تھی، یہ میراث نہیں، یہ بی بی کی ملکیت تھی، کیونکہ رسالت مآب نے اپنی زندگی میں شہزادی کونین کو لکھ کے دے دیا تھا۔ اب اگر اس میں امت کا حق ہوتا تو جب رسالت مآب نے اس جاگیر کو جناب سیدہ کے حوالے کیا تھا اور ان کی تحویل میں دیا تھا تو یہاں امت سوال کر سکتی تھی کہ یا رسول اللہ اس میں ہمارا بھی حق ہے۔ امت کا خاموش رہنا، جناب سیدہ کی تحویل میں رہنا، اس بات کی بین دلیل ہے کہ اس دور میں اصحاب پیغمبر اور رہنے والے تمام مسلمانوں نے رسالت مآب کی بحکم پروردگار اس تقسیم کو تسلیم کر لیا تھا۔